بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نزل الفرقان بالتدریج اتارا قرآن مجید کو علی عبدہ اپنے بندے پر۔ الحمد للہ لام اختصاص کے لیے ہے، اور الحمد کا الف لام کون سا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک استغراق کا ہے اور نمبر دو جنس کا ہے۔ اگر استغراق کا ہو تو پھر معنی ہوگا حمد کے تمام افراد اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور اگر جنس کا ہو تو پھر معنی ہوگا جنس حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جنس حمد کا اللہ کے لیے خاص ہونا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حمد کے تمام افراد اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک فرد بھی غیر اللہ کے لیے ثابت ہو جائے تو پھر جنس حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں رہے گی۔ الحمد للہ لام اختصاص کا ہے، اور الحمد کے الف لام میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک استغراق کا ہے اور نمبر دو جنس کا ہے۔ اگر استغراق کا ہو تو پھر معنی ہوگا حمد کے تمام افراد خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر جنس کا ہو تو پھر معنی ہوگا جنس حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جنس حمد کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک فرد بھی حمد کا غیر اللہ کے لیے ثابت ہو جائے تو پھر جنس حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں رہے گی۔ للہ الذی نزل الفرقان، لفظ اللہ سے اشارہ کیا استحقاق ذاتی کی طرف، اور الذی نزل الفرقان سے اشارہ ہے استحقاق وصفی کی طرف، یعنی اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حمد کا مستحق ہونا ذاتی ہے، اور الذی نزل الفرقان سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا حمد کا مستحق ہونا وہ اوصاف کی وجہ سے ہے، وصف کی وجہ سے ہے۔ اللہ، اس سے اشارہ ہے استحقاق ذاتی کی طرف، اور الذی نزل الفرقان سے اشارہ ہے استحقاق وصفی کی طرف، یعنی لفظ اللہ سے اشارہ ہے کہ اللہ کا حمد کا مستحق ہونا ذاتی ہے، اور الذی نزل الفرقان سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حمد کا مستحق ہونا وصفی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی اوصاف اور بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں پر نزل الفرقان والی صفت کو ذکر کیا تاکہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ نمبر ایک براعت استحلال کی طرف۔ براعت استحلال کہتے ہیں خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن سے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے، تو الفرقان کو ذکر کر کے اشارہ ہو گیا کہ یہ کتاب تفسیر میں ہے۔ اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ جو نزل الفرقان ہے یہ عظیم الشان وصف ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسانوں کا معاش اور معاد منظم ہوتا ہے، اور اس سے ایسے اخلاق و اعمال کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جس سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور بھی ہیں، لیکن خاص طور پر نزل الفرقان کو ذکر کیا تاکہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ نمبر ایک براعت استحلال کی طرف اشارہ ہو جائے۔ براعت استحلال کہتے ہیں خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن سے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے، تو الفرقان سے بھی مقصود کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ کتاب تفسیر میں ہے۔ نمبر دو تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ نزل الفرقان والی وصف عظیم الشان ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کا جو معاش ہے اور معاد دونوں منظم ہوتے ہیں، اور اس سے ایسے اخلاق و اعمال کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ باقی تنزیل اور انزال میں لغت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے ان کے درمیان یہ فرق لکھا ہے کہ تنزیل کا معنی ہے بالتدریج اتارنا، اور انزال کا معنی ہے یک بارگی اتارنا۔ تنزیل اور انزال میں لغت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض نے یہ فرق بیان کیا کہ تنزیل کہتے ہیں بالتدریج اتارنا، اور انزال کہتے ہیں یک بارگی اتارنا۔ باقی مفسر نے نزل کہا، انزلہ نہیں کہا، تنزیل کو انزال پر ترجیح دی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ جس طرح انزال فرقان، انزال قرآن نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف واجب ہے، اس طرح بالتدریج انزال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بھی تعریف واجب ہے۔ مفسر نے تنزیل کو انزال پر ترجیح دی، نزل فرمایا، انزلہ نہیں کہا، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ جس طرح انزال یعنی اتارنا، نفس انزال یہ نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف واجب ہے، اس طرح تنزیل
یعنی بالتدریج اتارنا بھی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف واجب ہے۔ الفرقان مصدر یا تو بمعنی فاعل کے ہے یا بمعنی مفعول کے۔ اگر بمعنی فاعل کے ہو تو فرقان کا معنی ہوگا فارق۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فارق بین الحق والباطل ہے۔ اور اگر یہ اسم مفعول مفروق کے معنی میں ہو تو پھر قرآن کو فرقان کہنا اس وجہ سے ہے کہ اس کے حصے ایک دوسرے سے جدا ہیں، بئی معنی پہلے کچھ اترا پھر بعد میں کچھ اترا، یہ یکبارگی نازل نہیں ہوا۔ تو فرقان مصدر ہے بمعنی فاعل کے یا بمعنی مفعول کے۔ اگر بمعنی فاعل کے ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا فارق۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فارق بین الحق والباطل ہے۔ اور اگر یہ اسم مفعول مفروق کے معنی میں ہو بمعنی جدا کیا ہوا تو قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے حصے ایک دوسرے سے جدا ہیں، بئی معنی کہ پہلے کچھ اترا بعد میں کچھ اترا۔ الفرقان علی عبدہ، فرقان کو علی عبدہ کے ساتھ مقید کیا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ قرآن کا نازل کرنا الگ نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ نعمت اور رحمت ہیں، اور رحمت جب رحمت کے ساتھ مل جائے تو یہ رحمت تامہ بن جاتی ہے۔ الفرقانہ کو علی عبدہ کے ساتھ مقید کیا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ قرآن ایک الگ رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ رحمت ہیں، اور جب رحمت رحمت کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ رحمت تامہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ مفسر نے یہاں پر الفرقان کو علی عبدہ پر مقدم کیا جبکہ سورہ کہف میں عبد کو کتاب پر مقدم کیا گیا ہے؟ کیا وجہ کہ مفسر نے یہاں پر الفرقان کو علی عبدہ پر مقدم کیا جبکہ سورہ کہف میں عبد وہ انزال کتاب پر مقدم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الفرقان علی عبدہ پر مقدم اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر فرقان کی تقدیم اہم ہے، کیونکہ مفسر تفسیر کے در پہ ہیں، مفسر تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے براعت استحلال کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ سورہ کہف میں عبد کی تقدیم اس وجہ سے ہے کہ وہ مقام اثبات نبوت ہے، تو وہاں پر عبد کی تقدیم اہم ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر الفرقان کو علی عبدہ پر اس لیے مقدم کیا کہ یہاں پر فرقان کی تقدیم اہم ہے، کیونکہ مفسر تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تقدیم فرقان براعت استحلال ہے، جبکہ سورہ کہف میں عبد کو مقدم اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مقام اثبات نبوت ہے، تو وہاں پر عبد ہی کی تقدیم اہم ہے۔ علی عبدہ یہاں پر دو سوال اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علی العبد فرمایا، علی عبدہ نہیں فرمایا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، تو یہاں پر مفسر نے علی العبد نہیں فرمایا بلکہ علی عبدہ فرمایا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علی عبدہ فرمایا، علی رسولہ یا علی حبیبہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں پر دو سوال اور ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ کہا، علی العبد کیوں نہیں کہا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ کہا، علی حبیبہ یا علی رسولہ کیوں نہیں کہا؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی عبدہ ضمیر کے ساتھ ذکر کیا تاکہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہو جائے، نمبر ایک تعظیم کی طرف، اور نمبر دو اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی عبدہ ضمیر کو ذکر کیا تاکہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہو جائے، نمبر ایک تعظیم ہو جائے اور نمبر دو تنبیہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی رسولہ یا علی حبیبہ نہیں کہا، علی عبدہ کہا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبوت محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور عبودیت ایک ایسا مقام ہے جو کامل ترین مقام ہے اور کامل ترین حال ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی عبدہ کہا، علی حبیبہ یا علی رسولہ نہیں کہا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ نبوت محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور عبودیت ایسا مقام اور حال ہے جو کامل ترین ہے۔ رسول ہونا، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا، یہ عبودیت کے ثمرات میں سے ہے۔
لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ لیکون کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تین احتمال ہیں، نمبر 1 عبد، نمبر 2 فرقان، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ۔ اگر عبد ہو تو ترجمہ ہوگا تاکہ ہو جائے وہ بندہ جہان والوں کو ڈرانے والا۔ اگر فرقان ہو تو معنی ہوگا تاکہ ہو جائے وہ فرقان جہان والوں کو ڈرانے والا۔ اور اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوں تو پھر معنی ہوگا تاکہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ جہان والوں کو ڈرانے والے۔ لیکن یہ تیسرا احتمال درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نذیر کا اطلاق ممنوع ہے، نہیں کیا جاتا، مسموع نہیں ہے۔ لیکون کی ضمیر کا مرجع میں تین احتمال ہیں، عبد، فرقان اور اللہ تعالیٰ۔ اگر عبد ہو تو پھر معنی ہوگا تاکہ ہو جائے وہ بندہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ فرقان ہو تو پھر معنی ہوگا تاکہ ہو جائے وہ فرقان جہان والوں کو ڈرانے والا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہو تو معنی ہوگا تاکہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ جہان والوں کو ڈرانے والے۔ لیکن یہ تیسرا احتمال درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر نذیر مسموع نہیں ہے، سنا نہیں گیا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر نذیر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عالمین اس سے مراد ہے من یعلم، یعنی جو علم کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ویسے تو یہ جنوں اور انسانوں اور فرشتوں سب کو شامل ہیں، لیکن نذیراً کا قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عالمین سے مراد یہاں پر جن و انس ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نذیر ہونا جو ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ عالمین کا معنی ہے من یعلم، یعنی جو علم کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ اگرچہ جن اور انس اور فرشتوں سب کو شامل ہیں، کیونکہ سب میں علم کی صلاحیت ہے، لیکن نذیراً کے قرینہ کی وجہ سے فرشتے خارج ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر ہونا جن و انس کے لیے تو ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ نذیراً میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر ہے بمعنی انذار کے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اسم فاعل یعنی منذر کے معنی میں ہے۔ اگر یہ مصدر انذار کے معنی میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا فرقان پر نذیراً کا اطلاق مبالغتاً ہوگا، جیسے زید عدل۔ نذیراً میں دو احتمال ہیں، نمبر 1 یہ مصدر ہے بمعنی انذار کے، اور نمبر 2 یہ اسم فاعل یعنی منذر کے معنی میں ہے، ڈرانے والا۔ اگر یہ مصدر کے معنی میں ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نذیراً کا اطلاق مبالغتاً ہوگا، جیسے زید عادل۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نذیر ہیں اس طرح بشیر بھی ہیں، تو پھر صرف نذیراً کو کیوں ذکر کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نذیر ہیں اس طرح بشیر بھی ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف نذیراً کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تاکہ اشارہ ہو جائے عموم کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر ہونا مومنین اور کفار سب کے لیے ہے، جبکہ بشیر ہونا صرف مومنین کے لیے ہے۔ نمبر 1 تاکہ عموم کی طرف اشارہ ہو جائے، کیونکہ نذیر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے، اور بشیر ہونا صرف مومنین کے لیے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انذار میں دفع مضرت ملحوظ ہوتی ہے اور تبشیر میں جلب منفعت ملحوظ ہوتی ہے۔ انسان دونوں کی کوشش کرتا ہے، لیکن زیادہ کوشش دفع مضرت کی کرتا ہے، اسی وجہ سے نذیراً کو ذکر کیا گیا۔ نمبر 2 نذیراً اس میں انذار دفع مضرت ملحوظ ہوتی ہے، جبکہ تبشیر میں جلب منفعت ملحوظ ہوتی ہے۔ انسان دونوں کی کوشش کرتا ہے، لیکن زیادہ کوشش وہ دفع مضرت کی کرتا ہے، اسی وجہ سے نذیراً پر اکتفا کیا گیا۔